الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیغام رمضان کی سیریز میں آج بہت ہی اہم پیغام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ پر خاص ہی کرم فرمایا کہ ان کو جنت کمانے کے لیے ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ یہ تھوڑے وقت میں اور کم عمر کے باوجود پچھلی امتوں کا نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ امتیں جن میں لوگوں کی لمبی عمریں ہوئیں، سینکڑوں برس لمبی عمریں پائیں، اور انہوں نے ان میں بہت سا وقت عبادات پہ صرف کیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ہزار مہینے اللہ کی عبادت یوں کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ چنانچہ 1000 مہینے 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 years and 4 months۔ یہ اتنی بڑی مدت ہے کہ ہمارے اس امت کی مسلمانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں کہ وہ اتنی لمبی عبادت کا تصور کر سکیں۔ 60-70 برس کی عمر ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 واقلہم یجوز ذالک، میری امت کی عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہیں، کم ہی اس سے اوپر جاتے ہیں۔ جس کی عمر ہی 60 برس ہو، اس میں اگر سونے کا وقت نکال دیا جائے تو 20 برس تو تقریباً سونے میں نکل جاتے ہیں، کھانے اور دیگر حاجات کا وقت نکال دیا جائے تو 5-6 سال تو اس میں نکل جاتے ہیں۔ پیچھے عبادت کے لیے کتنا کم وقت بچتا ہے، اور اس میں معاش اور دیگر دنیاوی معاملات کو بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ نتیجتاً پچھلی امتوں کے یہ مومنین بہت آگے چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کو بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ یہ سینکڑوں سال کا فاصلہ ایک جست میں طے کر سکتے ہیں، سیکنڈوں میں وہاں جا سکتے ہیں جہاں لوگوں نے بہت محنت کر کے پہنچنا ہوتا تھا۔ اسی کی ایک مثال شب قدر ہے۔ شب قدر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے مخاطب تجھے کیا پتا، اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا نعمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ بھی اسپیسیفائیڈ نہیں ہے، لیکن 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت تو کنفرم لکھی جائے گی۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیر قیادت اترتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر شب قدر ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور وہ ہر مومن کے اوپر رحمتیں اتارتے ہیں۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں خشکی میں، تری میں، اور جنگل میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں مومنین عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بعد حدیث میں ہے مصافحہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مومنین کے قلوب میں دقت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
فرمایا یہ اس رات کے بعد حصے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ جل جلالہ ہر روز ہر رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، لیکن وہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ نعمت ہے کہ یہ فجر تک مسلسل اس میں اسی طرح کی برکات اور رحمتیں اترتی ہی رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کر لیا، اس کی ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور عبادت کا ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ تصور کیجئے اگر آدمی کوئی ہمت کرے، ہوش و حواس کے ساتھ اگر ایسی کوشش کر لے کہ 10 لیلۃ القدر بھی میں بطور مثال کہتا ہوں 10 لیلۃ القدر اس کو مل گئیں تو یہ کتنے سال بن جائیں گے؟ یہ تقریباً 830 برس کی عبادت بن جائے گی۔ تصور کیجئے کوئی آدمی 830 برس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اس کی ناقدری بہت بڑا خسران ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو حقیقتاً محروم ہوتا ہے، ورنہ اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے مسلمان بہت بڑا فائدہ اٹھا لیتے۔ لیلۃ القدر کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہم تراویح کی نماز کو لازم پکڑیں۔ یہ وہ قیام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اصحاب رسول نے اس کو جماعت کی صورت میں شروع کر دیا، اور یہ وہ نعمت ہے جس میں انسان مسجد میں اہتمام کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور امام کے پیچھے بآسانی قیام بھی کر سکتا ہے اور قرآن بھی سن سکتا ہے۔ چنانچہ ہم تراویح کو لازم پکڑ لیں، اور تراویح کے بعد کم سے کم ہر طاق رات میں یا ہر روز رات میں کچھ نہ کچھ درود شریف اور کچھ نہ کچھ استغفار کا معمول بنا لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا لیلۃ القدر کی حضرت عائشہ سے منقول ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ جن حضرات کو فرصت ہے اور وہ صبح کچھ دیر جانے کو یا چھٹی کرنے کو مینیج کر سکتے ہیں تو وہ ہر روز رات کو یا طاق رات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ وہ عبادت کی راتیں ہیں جو سال بعد میسر ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو معمولی سی دنیاوی فائدوں کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے جھوٹے محبوبوں سے بات کرنے کے لیے پوری پوری رات ایک رات پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر موبائل پہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے 10 راتوں کی یہ قربانی نہیں کر سکتے؟ حقیقت میں اگر دل میں قدر پیدا ہو جائے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لازمی طور پہ سحری سے پہلے چند نوافل تہجد کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں اور دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور جنت کو مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے، اور یاد آ جائے تو اس عاجز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔